آپ سوئے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، خود آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ چھت پھٹی، جبریل امین آئے اور آپ کے پاؤں مبارک کے تلووں کے اوپر اپنا نورانی پر مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے۔ بڑوں کو نیند سے بیدار کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کسی بڑے کو نیند سے بیدار کر رہے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہے، پاؤں والی طرف سے اس کو اٹھایا جائے، پاؤں کی طرف سے نیند سے جگایا جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھا، جبریل امین کے ساتھ چل پڑا، حرم میں گئے، وہاں 2 رکعت پڑھی۔ اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ آپ نے مسجد اقصیٰ جانا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ مسجد اقصیٰ گئے، وہاں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کم و بیش موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو میرے نبی نے نماز پڑھائی۔ جبریل امین نے اذان دی اور مصلی امامت پہ جناب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے آسمانوں کا سفر کیا۔ براق پہ آپ کو سوار کیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا درمیانے قد کا ایک جانور تھا جس کو براق کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر آپ کو سوار کیا گیا اور پھر آپ کا آسمانی سفر شروع ہوا۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا فاستفتح جبرائیل فقیل من ھذا قال جبرائیل قیل من معک قال محمد۔ جبریل علیہ السلام مجھے لے کے پہلے آسمان کے پاس پہنچے۔ جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ پہلے آسمان کے فرشتوں دروازہ کھول دو۔ اوپر سے آواز آئی، یہ کون ہے؟ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو کہا جبرائیل۔ بھائی جبرائیل ہوں، دروازہ کھولو۔ تو کہا من معی، جبرائیل تو ہے کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ ہیں جو میرے ساتھ آئے ہیں۔ فرشتوں نے فوراً دروازہ کھولا۔ جبریل علیہ السلام کی معیت میں آپ پہلے آسمان کے اوپر چلے گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا ایک خوبصورت نورانی چہرے والے بزرگ ہیں، دراز قد ہے اور ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، دائیں طرف منہ کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف منہ کرتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ ساری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو پیارے آقا نے پوچھا جبرائیل یہ جب دائیں طرف منہ کرتے ہیں تو ایک گروہ ہے، اس کو دیکھ کے یہ خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں طرف منہ کرتے ہیں تو دوسرا گروہ ہے، اسے دیکھ کے یہ رونے لگ جاتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دائیں جانب ان کی نیک اولاد ہے جن کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، جب اسے دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب ان کی بد کردار اولاد ہے جو اللہ کی نافرمان ہے، جو جہنم میں جائے گی، جب اسے دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اپنے بابا سے سلام کیجئے۔ آپ نے حضرت آدم کو سلام کیا۔ حضرت آدم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد مرحبا کہا۔ پھر آپ آگے دوسرے آسمان پہ چلے گئے، وہاں 2 نبیوں سے ملاقات ہوئی، ایک سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم اور حضرت یحییٰ کی والدہ دونوں آپس میں سگی بہنیں ہیں۔ ان دونوں خالہ زاد بھائیوں کے ساتھ دوسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی۔
تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اب اوپر جاتے جا رہے ہیں اور ہر نبی کے ساتھ مصافحہ ہو رہا ہے، سلام دعا ہو رہی ہے اور پھر آگے سفر جاری ہے۔ چوتھے آسمان پہ سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب چھٹے آسمان پہ پہنچے تو وہاں رب العالمین کے ایک جلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ جب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، پیارے پیغمبر نے جواب دیا۔ جب آپ آگے جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور یہ الفاظ کہے، یا رب ھذا الغلام الذی بعث من بعدی یدخل الجنۃ من امتہ اکثر مما یدخل من امتی۔ اے میرے اللہ، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ وہ معصوم بچہ محمد ہے جس کو میرے بعد دنیا میں آپ نے بھیجا، میرے بعد اس کو آپ نے نبوت عطا کی ہے، لیکن اے اللہ روتا اس لیے ہوں کہ اس نبی کی سب سے زیادہ امت جنت کے اندر جائے گی، میری امت کے مقابلے میں میرے نبی کی امت کی اکثریت جنت میں جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب آپ ساتویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں دیکھا ایک نورانی چہرے والی ہستی بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے جو بیت اللہ شریف کے بالکل برابر میں وہ ساتویں آسمان کے اوپر بنا ہوا ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور میں عبادت کے لیے آتے ہیں، اور پھر دوبارہ زندگی میں ان کا وہاں نمبر عبادت کے لیے نہیں آتا، اتنی کثیر تعداد ہے فرشتوں کی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف جبریل امین نے کرایا۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو جب آپ اوپر جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہی، فرمایا یا محمد اقرئ امتک من السلام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ واپس جائیں گے اپنی امت کو ان کے بابا حضرت ابراہیم کا سلام پیش کرنا کہ تمہارا بابا حضرت ابراہیم تمہیں سلام دے رہا تھا۔ اور فرمایا وَأَخْبِرْهُمْ إِنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبُهُ مَاءٌ وَأَنَّهَا كِيَانٌ وَأَنَّ غَرَاسُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ اے آخری نبی، جب آپ دنیا میں واپس جاؤ گے اپنی امت کو میرا سلام دینا اور انہیں خبر دینا کہ جنت کی مٹی بڑی پاک مٹی ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا پانی ہے، اور جنت کے اندر جو درخت ہیں وہ جنت چٹیل میدان ہے، اس جنت کے اندر جو پھلدار درخت ہے وہ تمہارا سبحان اللہ ہے، تمہارا الحمدللہ ہے، تمہارا لا الہ الا اللہ ہے، تمہارا اللہ اکبر ہے۔ لہذا اپنی امت سے کہنا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کا نام بلند کیا کریں۔ زمین کے اوپر تم اللہ کا نام لوگے، تمہارے ہر جملے کے بدلے میں اللہ جنت کے اندر درخت لگاتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا، یہ ایک بیری کا درخت ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے اوپر لگنے والا پھل اتنا بڑا ہے جیسے بڑے بڑے مٹکے ہوں۔ پھر عرش معلیٰ اور پھر رب العالمین کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اب ایک محبوب کی ایک محب کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تحفے پیارے رب العالمین کی دربار میں پیش کیے اور کچھ تحفے رب العالمین سے واپس لیے۔ جب ملاقات ہوئی نا رب العالمین کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا گفتگو کا آغاز کیا اور جو تحفے 3 پیش کیے، فرمایا التحیات للہ
والصلوات والطیبات، 3 تحفے پیش کیے۔ اے میرے اللہ، میں اپنی زبان سے جتنی عبادتیں کرتی ہوں، میں اپنی زبان سے جتنی تلاوت کرتا ہوں، جتنا ذکر کرتا ہوں، جتنی عبادت کرتا ہوں، اللہ ساری عبادت تیرے لیے۔ والصلوات، اے میرے اللہ، اپنے اس وجود کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے پاؤں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ، اپنے کانوں کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنے سارے کے سارے وجود کے ساتھ جتنی بھی عبادت کرتا ہوں، جتنی بھی ریاضت کرتا ہوں میرے اللہ، وہ ساری کی ساری عبادتیں بھی تیرے لیے۔ والطیبات، اے اللہ تو نے جو مجھے مال دیا ہے، جتنا مال دیا ہے، جتنا مال خرچ کرتا ہوں، اللہ یہ میری مالی عبادت بھی تیرے لیے ہے، اللہ زبانی عبادت بھی تیرے لیے، اللہ بدنی عبادت بھی تیرے لیے، اللہ مالی عبادت بھی تیرے لیے۔ 3 تحفے پیش کیے۔ یہ تو محبوب نے پیش کیا، اب محب کی باری ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک میرے آقا کے جملے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علیکہ، اے میرے نبی تیرے اوپر سلام ہو، ورحمت اللہ، تیرے رب کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور تیرے رب کی برکتیں ہوں۔ یہاں علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ 3 جملے ان 3 تحفوں کے جواب میں رب کی طرف سے آئے۔ پہلا السلام علیکہ، یہ علیکہ مفرد ہے، آپ کے اوپر صرف سلام ہو۔ ورحمت اللہ، یہ بھی مفرد ذکر کیا، صرف آپ کے اوپر رحمت ہو۔ لیکن وبرکاتہ، یہاں جمع کا صیغہ اللہ لائے، برکت نہ ہو برکتیں ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی قیامت تک اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کسی دینی ادارے میں لگائے گا، کسی مسجد میں لگائے گا، اللہ کے نام پہ جتنا صدقہ خیرات کرے گا، اسے برکت نہیں ملے گی، اللہ کی خزانوں میں جتنی برکتیں ہیں ساری اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اب ہوتا ایسے ہے نا کہ جب کوئی محبوب اپنے محب سے ملتا ہے، کوئی تحفہ پیش کرتا ہے، تو محب کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے تحفے کو چھپا لیتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں، کسی کو دکھاتا نہیں۔ اب اگر محب اپنے محبوب کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو محب دیکھتا ہے کہ میرا محبوب، میرا جو محب ہے یہ سخی ہے، اس کے پاس بڑے خزانے ہیں، تو وہ لیتا رہتا ہے، اور پھر اپنے لیے نہیں لیتا، پڑوسی ہے، غریب آدمی ہے، اس کی مدد کر دیں گے، اس کے لیے بھی لے لیتے ہیں، فلاں گاؤں والا ہے، فلاں عزیز ہے، اس کے لیے بھی لے لیتے ہیں۔ میرا جو محب ہے وہ بڑا سخی ہے، اس کے پاس بہت اللہ کا دیا ہوا بہت ہے۔ تو پیارے آقا نے بھی ایسے کہ جب نبی پاک نے 3 تحفے پیش کیے، میرے اللہ نے اپنے پاس چھپا لیے، اور جب دینے کی باری آئی تو پیارے آقا نے صرف اپنے لیے نہیں لیا، اللہ میرے اوپر سلام ہو، اللہ میرے اوپر رحمت ہو۔ اے میرے اللہ، وہ صدیق اکبر جب میری کوئی بات بھی نہیں مان رہا تھا، بغیر دیکھے اس نے میری بات کی تصدیق کی ہے، لوگوں سے مارے کھائی ہیں، اے اللہ اس کے حصے کا کیا بنے گا؟ اے اللہ وہ مراد رسول حضرت عمر جس کو میں نے بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے تجھ سے مانگا، اس کی قربانیوں کا حصہ کون دے گا؟ اے اللہ وہ بلال، حبشے کا کالا بلال جس کو تپتی ریت کے اوپر لٹایا گیا تھا، دین کے لیے مارے کھائی ہیں، مولا اس کے حصے کا کیا بنے گا؟ اے اللہ وہ میری امت جو مشکل وقت گزارے گی، لیکن جب تیرے گھر سے صدا آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، دنیا کے سارے دھندے چھوڑ کے تیرے دروازے پہ آ جائے گی، اے میرے اللہ اس کے حصے کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب پھر کیا کریں؟ اب اگلے جملے میرے نبی کے ہیں، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے میرے اللہ صرف مجھ پہ نہیں ہم سب پہ سلام ہو،
وعلی عباد اللہ الصالحین، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو اے اللہ تیری عبادت کریں گے، میری ان تمام امتیوں کے اوپر بھی سلام ہو جائے۔ اپنی امت کے لیے مانگا، اور پھر سب سے بڑھ کے کہا اے میرے اللہ، آپ نے تو مجھے معراج کرائی ہے نا، لیکن کبھی میرے کسی امتی کا دل کر جائے کہ آقا تو معراج پہ گئے تھے، ہمارا بھی دل کر رہا ہے ہم بھی اپنے رب سے باتیں کریں تو کیا ہوگا؟ اے اللہ میری امت کے لیے بھی تو کوئی معراج ہونی چاہیے۔ ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں، ہم لوگ تو خوشی کے موقع پہ بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا، گھر میں خوشی کا موقع آ گیا، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، تو بعض اوقات پورے گاؤں کو بندہ دعوت دیتا ہے، پڑوسیوں کو دعوت دینا بھول جاتا ہے۔ خوشی کے موقع پہ ہم تو بہت ساروں کو بھول جاتے ہیں، لیکن پیارے آقا نے اس موقع پہ بھی اپنی امت کو یاد رکھا۔ ایسا عظیم نبی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب، میں آپ کو 50 نمازوں کی معراج دیتا ہوں، جا کے اپنی امت میں تقسیم کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا او فرشتوں، جب اب گواہی دو، یہ جو اتنے معاملات ہوئے ہیں میرے حبیب نے تحفے مجھے دیے، میں نے ان کو دیے، اب گواہی دو، تم گواہ بن جاؤ۔ تو فرشتے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ توحید کی گواہی تھی۔ اب آگے باری آئی رسالت کی، یہ تحیات پڑھ رہا ہوں، اچھا یہ اگلے الفاظ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب رسالت کی باری ہے تو فرشتہ کہتا ہے اشہد ان محمدن، اتنے الفاظ کہہ کہ فرشتے رک گئے۔ اب آگے کیا پڑھے؟ آگے لفظ عبد آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتو اس لفظ کو پڑھو، اور تم نے عبد نہیں عبدہ کا لفظ پڑھنا ہے، اس لیے کہ عبد اسے کہتے ہیں جو انتظار کرے کہ کب حکم آئے گا، لیکن عبدہ اسے کہتے ہیں عرش جس کا انتظار کرے کہ کب میرا محبوب عرشوں پہ آئے گا، اس لیے آپ نے عبدہ کہنا ہے۔ فرشتے پھر سہم گئے، اے اللہ عبدہ کہیں یا رسولہ کہیں؟ تو اللہ نے فرمایا فرشتو عبدہ بھی کہو رسولہ بھی کہو، اس لیے کہ عبدہ میرے نبی کا انتخاب ہے اور رسولہ میں خدا کا انتخاب ہے، اس لیے عبدہ بھی کہنا پڑے گا، رسولہ بھی کہنا پڑے گا۔ فرشتوں نے پھر کہا اے اللہ عبدہ تو کہیں گے، لیکن پہلے عبدہ کہیں یا پہلے رسولہ کہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا او فرشتو، جب تک میرا نبی راضی نہیں ہوگا اس وقت تک میں رب راضی نہیں ہوں گا، لہذا پہلے عبدہ کہو گے مصطفیٰ راضی ہو جائے گا، پھر وہ رسولہ کہو گے تو مصطفیٰ کا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نماز والا تحفہ لیا۔ پیارے آقا جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی، تو پوچھا اے نبی کیا لے کے آئے ہیں؟ فرمایا نماز والا تحفہ لے کے آیا ہوں اور 50 نمازیں ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ ایسے کریں واپس جائیں، رب العالمین کی جناب میں درخواست کریں کہ یہ بہت زیادہ ہیں، میری امت کو میں بنی اسرائیل پہ صرف 2 نمازیں فرض تھیں وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، لہذا درخواست کریں اس میں کمی ہو جائے، وگرنہ امت آپ کی مشکل میں پڑ جائے گی۔ تو پیارے آقا واپس گئے، اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کی، یکے بعد دیگرے 9 چکر لگائے، 5 نمازیں رہ گئیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے پھر فرمایا کہ واپس جائیں، تو پیارے آقا نے فرمایا اللہ 5 نمازیں کم کر رہے تھے اور ابھی رہ ہی 5 گئی ہیں، تو کہیں یہ بھی ختم نہ ہو جائے اور بار بار اللہ کے جناب میں جا کے کمی کی درخواست کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کے آ رہے ہیں، تو اللہ نے وہی بھیج دی، کہا جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو تیرے رب کے فیصلے تبدیل نہیں ہوا کرتے، اپنی امت کو خوشخبری سنا دے، تم 5 نمازیں پڑھو گے تمہارا رب 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب تمہیں عطا کرے گا۔ آخری بات، اچھا اب آپ واپس آئے اور راتوں رات تھوڑے سے وقت میں یہاں لفظ آیا لیلن،
یہ نون تنوین کا ہے، یہ کبھی قلت کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی کمی کو بیان کرنا، کبھی کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں لیلن کا مطلب ہے رات کے تھوڑے سا حصہ، یہ نون تنوین قلت کے لیے یہاں پہ آیا ہے کہ تھوڑے سے حصے کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی بڑی سیر کرائی کہ آپ بیت المقدس بھی گئے، ساتوں آسمانوں سے اوپر بھی گئے۔ تو جب آپ واپس آئے، آپ نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً مان لیا، اور بہت سارے بدبختوں نے نہیں مانا۔ آخری بات، علماء نے لکھا کہ یہودی تھا، جب اس کو یہ واقعہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی یوں کہتے ہیں میں راتوں رات گیا، تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی انسان کے پاس نوجوان تیز رفتار گھوڑا ہو، وہ رات اور دن بھاگتا رہے، تب جا کے 500 سال کے بعد پہلا آسمان آتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس بھی گیا، پہلا دوسرا تیسرا چھٹا ساتواں آسمان بھی کراس کر کے رب العالمین کے پاس گیا، خوب مذاق اڑایا، دوسروں کو ہنسایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مذاق اڑا کے واپس آ رہا تھا تو رستے میں دیکھا کہ مچھلیاں بیچنے والا ہے، مچھلی خرید لی، آج بہت ہنسے ہیں، تو گھر جاتے ہیں مچھلی پکا کے کھائیں گے، تو گھر والی سے کہا اس مچھلی کو صاف کرو، آج مچھلی کھانی ہے، تو گھر والی نے کہا جاؤ میں اتنا مچھلی پکاتی ہوں جو جا کے نہر سے پانی لے آ۔ تو فرمایا کہ جب نہر سے پانی لینے کے لیے گیا تو کہا کہ چلو پانی لینے آیا ہوں، غسل بھی کر لیتا ہوں۔ جب نہانے کے لیے پانی کے اندر گھسا، تھوڑی دیر کے بعد اسے ایسے محسوس ہوا کہ میں تو عورت ہوں، مرد نہیں ہوں۔ رب العالمین نے مرد والی ساری نشانیاں ختم کر دی، عورتوں والی ساری نشانیاں اس کے اندر پیدا کر دی۔ اب بڑا حیران کہ یہ کیا ہوا؟ قریب سے ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا حسین و جمیل عورت اور ننگے غسل کر رہی ہے، وہ بھی وہاں کھڑے ہو کے دیکھنے لگا، تو اس نے کہا میں مرد تھا، عورت بن گیا ہوں، میرے کپڑے میری طرف پھینکو۔ اب پریشان ہے کہ کہاں جاؤں، کس کو منہ دکھاؤں، گھر بھی نہیں جا سکتا، محلے دار کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہیں گے۔ تو اب جو بندہ دیکھ رہا تھا اس کو یقین نہیں آ رہا تھا اس کی باتوں میں، یہ بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مرد عورت بن جائے۔ تو اس نے کہا چلو میرے ساتھ آ جاؤ، میرے ساتھ شادی کر لو۔ تو اس نے بہتر سمجھا چلو رہنے کے لیے گھر بھی مل رہا ہے، چھپ بھی جائیں گے۔ اب اس کے ساتھ شادی کر کے اس کے گھر رہا، ایک بچہ پیدا ہوا، کرتے کرتے 7 سال وہاں گزارے۔ کتنے سال جی؟ 7 سال گزارے، 3 بچے اس کے وہاں پیدا ہوئے۔ 7 سال کے بعد ایک دن اسی خامن کے ساتھ گھومنے کے لیے یہ باہر نکلا تو اسی نہر پہ آ گئے۔ جب اس نہر پہ پہنچے تو کہا یہ وہی نہر ہے جہاں میری تیری ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا میں جا رہا ہوں، غسل کر کے واپس آ جاؤ۔ اب یہ غسل کرنے کے لیے اس نہر میں گھسا، اللہ تعالیٰ نے وہ عورتوں والی نشانیاں ختم کر کے پھر مردوں والی پیدا کر دی۔ باہر نکلا، اپنے کپڑے پہنے اور بھاگتا ہوا گھر گیا۔ گھر گیا تو ابھی بیوی وہ مچھلی صاف کر رہی تھی اور کہا اتنی جلدی آ گئے ہو۔ اب یہ حیران ہوا کہ 7 سال گزار کے آیا ہوں، میں تو 3 بچے بھی پیدا کر کے آیا ہوں، اور یہ کہہ رہی ہے کہ اتنی جلدی آ گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ کا بتایا وہ واقعہ اسی طرح سچ ہے جس طرح یہ سچ ہے۔ فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو دوستو یہ اللہ کے کام ہے، اللہ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو 5 نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب